بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کے پاس سال کے دنوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے وہ دن چل رہے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ اللہ رب العزت والجلال کو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ان دنوں میں عبادت کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ اس لیے بہت اللہ رب العزت والجلال کے پاس پسندیدہ دن ہے، عبادت کے دن ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کا ثواب بڑھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر روزے کی عبادت اگر ہم انجام دیں گے تو 1 سال کے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ اگر رکھیں گے، 1 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ یعنی آدمی کسی کا مال کھا لیا ہے یا کسی کو گالی دیا ہے، ایسے ہی جو بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، کسی کو دل شکنی کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، ایسے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر آدمی وہ کبیرہ گناہ اس سے ہوئے ہیں تو آدمی جب تک توبہ نہیں کر لیتا، یا آدمی جس کو تکلیف پہنچایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، اس سے معافی نہیں مانگ دیتا، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اور ایک ہے حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوں گے، یعنی فرائض جو چھوٹے ہوئے ہیں، یا پھر رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں، یا زکوٰۃ فرض تھی کئی سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کیا، یہ ان سب کا چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ تو آدمی کے ان دنوں کے اندر 1 دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ تو ان دنوں کی فضیلت ہے۔ ابھی 4 دن ہوئے ہیں اور ذی الحجہ کے 6 دن باقی ہیں، تو ان 6 دنوں کو غنیمت سمجھ کر ان کے اندر خوب اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا، ہر جگہ پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صحابہ کی زبان کے اوپر یہ کلمات ہمیشہ جاری رہتے، چاہے وہ مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، یا اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، یا بازار میں جا کر سامان خرید رہے ہیں، ہر وقت صحابہ کی زبانوں کے اوپر یہ کلمات جاری رہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان کلمات کا بھی ہم سب کو اپنی زبان کے اوپر ورد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہ ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت ہے، اور پھر ذی الحجہ کی جو 9ویں تاریخ آتی، 9ویں تاریخ یہ عرفے کی تاریخ ہے، عرفے کا دن، یعنی حجاج اکرام جو حج کے لیے جاتے ہیں، یہ پورے حجاج اکرام اس دن میدان عرفات میں جمع ہو کے رہتے ہیں، میدان عرفات میں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت والجلال جتنے حجاج اکرام ہوتے ہیں، تمام حجاج اکرام کے اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں۔ ایسے وقت شیطان بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے، اس دن بہت زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ آج اتنے بندوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ بہت ہی عظیم و شان دن ہوتا ہے عرفہ کا دن۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ اور آئندہ ایک سال کے صغیرہ گناہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے اس بندے کے جو عرفہ کے دن روزہ ہوتا ہے. تو یہ روزے مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب ضروری نہیں ہے. اپنی استطاعت کے بقدر اپنے پاس وقت ہے، طاقت ہے، تو ضرور ان روزوں کو رکھ کر ان روزوں کی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور پھر نویں ذی الحجہ کی فجر سے ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ عمل ہے تکبیرات تشریق کا. تکبیرات تشریق کا وہ عمل ہے کہ ان دنوں میں مساجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے تو فرض نماز کے بعد بلند آواز سے، متوسط بلند آواز سے، ایک دم چیخ و پکار کے ساتھ نہیں بلکہ اتنی زور سے کہ وہ ایک آواز سنائی دے اس کی وجہ سے، تو لہذا شور و پکار نہیں، کوئی چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، متوسط آواز سے، درمیانی آواز سے فرض نماز کے بعد جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں ہر نماز پڑھنے والے کے اوپر تکبیرات تشریق واجب ہے. یعنی یہی کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیے ہوں یا جماعت سے ادا نہیں کیے ہوں، چھوٹ گئی ہو، اور عورتیں ہیں، عورتوں کو بھی تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے. کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 12 کی عصر تک یہ تمام نمازوں کے اندر تکبیرات تشریق جیسے ہی نماز ہو جاتے مرد احباب کو مساجد کے اندر چاہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں چاہے انفرادی نماز ادا کریں، ہر فرض نماز کے بعد متوسط بلند آواز سے، ایک دم ہلے ہوئے نہیں پڑھنا ہے، سنے نہیں آیا ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے، کچھ آواز ہماری بلند ہونا چاہیے، کچھ آواز بلند ہونا چاہیے، بلند آواز کے ساتھ ان تکبیرات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. ہر مرد کے اوپر وہ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو واجب ہے، اگر بھول گئے تو جب یاد آئے پھر پڑھ لینا، لیکن اصل اس کا جو وقت ہے وہ وقت تو نماز کے فوراً بعد ہی. عورتیں چونکہ تنہا نماز پڑھتی ہے گھروں کے اندر تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ تکبیرات تشریق ان کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن ان کو یہ چیز یاد نہیں رہتی، تو ان کے لیے ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ فونوں میں اللہ رب رکھ سکتے ہیں، فون میں اللہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے، یا پھر جس جگہ پر جو گھر کے اندر جو جگہ ہماری مخصوص ہے نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہاں پر لکھ کے لگا لینا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات لکھ کے لگا لیے تو جیسے ہی نماز ہوتی فوراً نظر ان کلمات کے اوپر پڑھتی تو یاد آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیں یہ کلمات پڑھنا. تو اس لیے عورتوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو بھی یہ تکبیرات ایک مرتبہ آہستہ آواز سے کہنا، بلند آواز سے نہیں، آہستہ کہنا ہے. تو یہ عورتوں کے اوپر بھی واجب. یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تکبیرات تشریق، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتا ہے. اور ایک عمل جو ہے وہ عظیم الشان عمل جو اللہ رب العزت والجلال کو 10، 11، 12، 3 ذی الحجہ ان کے اندر بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور قربانی کا عمل. قربانی کا عمل اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ، بہت زیادہ پسندیدہ. جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات رکھی کہ ان دنوں کے اندر صدقہ کرنا اتنا زیادہ اللہ کو پسندیدہ نہیں، فرائض کے علاوہ میں نفلی صدقات کرنا اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کر کے اس کا خون بہانا پسندیدہ. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارے باپ ہے. تو حالانکہ باپ ایسے ہو سکتے ہیں، تو اس کے جواب دیا گیا کہ چونکہ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم بھی عرب ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی عرب میں تھی، اس لیے وہ تمہارے باپ تھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پوری امت یہ روحانی اولاد ہے انبیاء کی، اس لیے کہ ہماری روحانی جو تربیت ہوتی ہے، ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں جو بتلایا جاتا ہے وہ انہی انبیاء کے توسط سے بتلایا جاتا ہے، انہی انبیاء کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے. تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے.
اللہ رب العزت والجلال نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زندگی میں بہت سارے امتحانات لیے، بہت سارے امتحان. اور امتحانات کیوں لیے؟ اللہ رب العزت والجلال دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا پھر یہ ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے. ابراہیم میرے عمل کے لیے کتنا، میں جب حکم دیتا ہوں تو اس کو کرنے کے لیے کیسے بے چین ہوتے، ان کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں ہے، کتنی ہے. اللہ رب العزت والجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیے ہیں ان کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک مضمون تو توحید کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک مضمون توحید تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار طریقے کے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں. اپنی امت کے سامنے امت کو سمجھایا، بادشاہ وقت کو سمجھایا، اور اس کے جرموں میں خود آگ میں ڈال لیے گئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی عمر 80 برس ہو چکی، 80 برس کے اوپر ہو چکی، لیکن ان کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں. ان کے پاس کوئی ابھی تک اولاد نہیں تھی، ان کے پاس ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دیجیے. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعا میں سے ایک دعا ہے. اس دعا سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو انسان کو صرف اولاد کی دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیک صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی اللہ سے، اللہ سے نیک صالح اولاد مانگی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دیجیے. اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. تو جب بیٹا، پھر قرآن مجید کی آیتیں بتلاتی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، تو جب بچہ بڑا ہو چکا تھا، وہ بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے خواب بتلایا کہ قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں خواب دیکھیں، جب صبح ہو جاتی تو صبح بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے. تو یہ اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ باپ کیسے شفیق ہونا چاہیے اپنی اولاد کے اوپر. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ لیے، خواب دیکھتے ہی صبح بیٹے کو گلا پکڑ کے اٹھائے کہ میں چل ذبح خانے کی طرف، میں تجھے کیا کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. ایسا نہیں، بلکہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری شفقت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ بچے سے پوچھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو آپ بتاؤ کیا رائے ہے، کیا رائے ہے. تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا. وہ بیٹا ایک نبی کا بیٹا تھا، ان کو بھی ایک نبی کی منشا معلوم تھی، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی. تو آگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. کہ بیٹا کہنے لگا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزری. ایسا نہیں کہ میں نہیں ذبح ہوں گا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں، میرے کھیل کود نہیں، کوئی بات نہیں. بس بچہ کہنے لگا کہ ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزری. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب، یہ خواب میں بتلایا گیا. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات اگر نہیں معلوم ہے تو یہ ذہن میں بات آ سکتی کہ خواب میں بتلایا گیا، حقیقت میں نہیں بتلایا گیا، یعنی وحی نہیں آئی. انبیاء کے پاس تو وحی آتی ہے، کوئی فرشتہ آ کر بتلاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، لیکن خواب میں دیکھیں. تو یہ بات یہاں ہمیں سمجھنے چاہیے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، عام انسان کا خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتا ہے. لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کا درجہ. تو بس حقیقت میں فرشتہ آ کر تو نہیں بتلایا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی منشا معلوم ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ مجھ سے اپنے اس بیٹے کو قربان کرانا چاہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں چلے گئے. مینا کے میدان میں جب بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے. بیٹا کہنے لگا آپ
ایسا نہیں کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، بلکہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے مینا کے میدان میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت والجلال نے ندا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اولاد بھی دی ہے 80 سال کی عمر میں، اس کے بعد اگر ہم دیکھنا ہے چاہ رہے ہیں کہ اب اولاد کے ملنے کے بعد تمہارے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ لہذا اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، اس کے بعد پھر بیٹے کی قربانی مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی وقت جنت سے ایک مینڈے کو اتارا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال اپنی محبت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت محمدیہ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی واجب ہے، یہ صرف ایک قربانی کا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جذبات کی قربانی، کہ جہاں کہیں بھی ہمارے سامنے ہماری خواہشات ہے یا پھر نفسانی خواہشات ہے اور پھر اللہ کا حکم ہے، تو ایسے وقت میں سب سے پہلے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری چلانا۔ بظاہر تو ہم بقرعید کے اندر جانور کے اوپر قربانی کیا ہے، اس کے اوپر چھری چلا کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، دوسری طرف ہماری نفسانی خواہشات آتی ہے، تو ہمیں نفسانی خواہشات کے اوپر چھری چلا کر اللہ کے حکم کو وہاں پر پورا کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ کے ہر عاقل بالغ صاحب نصاب کے اوپر اللہ نے قربانی واجب کر رکھی، تو ہم میں سے ہر ایک کو قربانی کرنا جو صاحب نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور ہر فرد کو گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہے ہر فرد کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو قربانی کا عمل بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے ہرگز ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ کی یہ جو جانور ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، یہی جانور جب ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں جنت میں ملنے والا۔ تو اس لیے جتنا اچھا صحت مند ہر عیب سے پاک جانور کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، تو ویسے ہی صحیح سالم صحت مند جانور ہمیں جنت میں ملے گا، اور اتنی ہی زیادہ نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ صحابہ نے فرمایا کہ قربانی میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، ایک جانور کے خون کو باہر نہیں چھوڑ کریں تو کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کا ثواب یہ ہے کہ ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملنے والی۔ تو یہ قربانی کا عظیم شان اجر و ثواب ہے۔ یہ دن ذی الحجہ کے دن ہے، ان دنوں کے اندر ہمیں قربانی کرنا ہے، اور قربانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو کام ذی الحجہ کے دنوں کے متعلق تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ جیسا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو دن ہے یہ اللہ کے پاس عبادت کے اعتبار سے بہت زیادہ پسندیدہ دن ہے، ان دنوں میں ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنا۔ دوسرا ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اور پھر 9 ذی الحجہ سے ہمیں جو کام کرنا ہے، تیسرا کام وہ تکبیرات تشریق کا کام۔ تکبیرات تشریق ہر مرد کے اوپر واجب ہے، ہر عورت کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد جو 10 ذی الحجہ کے دن جو کام ہے وہ قربانی کا کام ہے، قربانی کا کام ہے، اور 10، 11، 12 یہ 3 دن ہمیں قربانی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ تو یہ اسے اللہ رب العزت والجلال بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کے علاوہ کوئی عمل بھی اللہ کو اتنا زیادہ فرائض کے علاوہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی کا عمل پسند ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی صاحب نصاب ہے ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کو ضرور جانور قربان کریں۔ یہ کام چوتھا کام ہے قربانی کا کام ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق تھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔